الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافي وأول مشفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سب حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. بن دیکھے محمد کو قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد کو قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. معراج کی شب اللہ جبریل سے یہ بولے، معراج کی شب اللہ جبریل سے یہ بولے، محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. اور کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے صائم. سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے. سورج کا نکلنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. برادران اسلام، بھائیو، دوستو اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جناب
سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ بھی اسی طرح تمام امتوں کے مقابلے میں بلند ہے، تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات حاصل ہے جو آپ سے پہلے کسی انبیاء و رسول علیہم السلام کو حاصل نہیں۔ آئیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج خطبہ جمعے کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے محبوب، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے ہلکا کیا۔ الذی انقض ظہرک جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک اے میرے محبوب، اور ہم نے آپ کا نام، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سامعین محترم، میں نے عالم تخیلات میں اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کر دیا؟ ارشاد ہوا کہ اے میرے بندے، کھول میرا قرآن، دیکھ ہر سپارہ، دیکھ ہر سورت، دیکھ ہر لفظ، دیکھ ہر آیت، دیکھ ہر لفظ، دیکھ ہر حرف، سارے قرآن کو میں نے اپنے محبوب کی نعت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ان آیات مبارکہ میں استدلال یہ کرنا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے مقام مرتبوں کو بہت ہی بلند کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس طرح بلند کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور ملائکہ اللہ کے آخری نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم بھی اللہ کے آخری نبی پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام بھیجو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اذانیں ہوتی ہیں، جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہیں مؤذن یہ بھی کہتا ہے کہ اشہد ان
محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، صلاۃ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور تمام مؤمنین تمام مؤمنات کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کے ذکر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، یعنی تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، فضیلت ہے، کہ یہ جو ختم نبوت کا شرف ہے، جو یہ ختم نبوت کا تاج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جو ختم نبوت کا تاج ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ختم نبوت کے تاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تاج سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا کہوں ان لوگوں سے، کیا فرماؤں ان لوگوں سے؟ اے میرے محبوب، یا ایھا الناس، آپ فرمائیے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرندوں پرندوں کے بھی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے، تمام کائنات کے نبی ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیگر مقامات پر، بلکہ بہت سارے مقامات پر واضح الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔